سکتا ہے. یہاں ایک چیز جو ہے مہروز بھائی، ایاز بھائی، خالد بھائی، بڑے غور کرنے کی ہے. ایاز بھائی، خالد بھائی، وہ یہ ہے کہ بعض اوقات معمولی سمجھی جانے والی آگ جو تباہی مچاتی ہے وہ انسان کی سوچ سے بھی زیادہ ہوتی ہے. چنگاری، ہاں جی، جسے یوں بولے کہ جیسے ایک ڈھیر جو ہے نا وہ کہیں لگا ہوا ہے جو ہے وہ بھوسے کا، اس میں اگر مہروز بھائی اگر ایک چنگاری اس میں جو ہے وہ لگ جائے تو وہ چنگاری اسے جلانے کے لیے کیا ہے، کافی ہے. اور ایسا شدید نقصان ہوتا ہے کہ بندے کی سوچ بھی نہیں ہوتی. آپ نے کبھی مہروز بھائی شارٹ سرکٹ جو ہے سنا کبھی؟ شارٹ سرکٹ، جی، شارٹ سرکٹ کو اگر دیکھا جائے تو یہ ایک چھوٹا سا ایک کام بننے کو لگتا ہے جی، لیکن اس کی جو ہلاکت خیزی ہے وہ کیا ہے کہ بلڈنگوں کی بلڈنگیں جل جاتی ہیں، گوداموں کے گودام خاکستر ہو جاتے ہیں، جل کر راکھ بن جاتے ہیں. کس سے؟ ایک چھوٹی سی معمولی سی نظر آنے والی آگ سے. یہاں میں انسانی وجود خاک ہو جاتا ہے. یہاں میں روز بھائی مجھے دیکھیں گناہوں کو ایک آگ سے بھی جو ہے وہ تشبیہ دے کر کے یوں بیان کیا جا رہا ہے ایک سلسلہ کار سمجھانے کے لیے. مہروز بھائی اس پر آپ ایک دفعہ ایک ٹریننگ ہوئی تھی یہ فائر اینڈ ریسکیو کے حوالے سے، جی، میں بھی اس میں شامل تھا. یہ ہمارے مدنی چینل میں سلسلہ کار بنا تھا، آپ تھے اس میں؟ جی میں تھا. اس میں انہوں نے بتایا کہ چھوٹی آگ کو بڑی آگ بننے میں کتنی دیر لگتی ہے. وہ کچھ منٹ ہیں معمولی سے، کوئی 1.5 2 2.5 3 منٹ اس طرح کر کے وہ ڈیوریشن ہے کہ چھوٹی آگ کیا بن جاتی ہے، بڑی آگ بن جاتی ہے. تو یہ چھوٹے چھوٹے گناہ جو ہم جن کو سوچ رہے ہیں چھوٹا چھوٹا گناہ ہم سمجھ رہے ہیں، تو یہ چھوٹے چھوٹے گناہ بعض اوقات ایسا جو ہے وہ زندگی کے اندر اندھیرا لا سکتے ہیں کہ العیاذ باللہ بندہ ایمان کی حد سے ہی پھلانگ جائے، العیاذ باللہ. تو یہ اپنی زندگی میں ہم نے جو ہے وہ ذہن بنا کے رکھنا ہے کہ اس گناہوں کے زمرے سے اپنے آپ نہ سمجھے. جی، یہ بات بھی سلمانوی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دیکھیے نیکی ہو یا گناہ وہ اپنے ساتھ نتیجہ ضرور لاتا ہے. انسان جب نیکیاں کرنا شروع کرتا ہے تو اسے مزید نیکیوں کی برکت سے نیکیاں کرنے کی توفیق ملتی ہے. اور بالکل اسی طرح سے جب انسان گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے جی، تو اللہ رب العزت اس کو مزید توفیق دیتا ہے کہ وہ گناہوں سے بچے. اور اگر وہ گناہ کرتا رہے تو گناہوں کی نحوست سے اس کو مزید گناہوں کے اندر مبتلا کر دیا جاتا ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے فرمایا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما. فرمایا کہ اگر تم بڑے گناہوں سے بچنے کی کوشش کرو تو اب اس کی برکت یہ ہوگی کہ وہ جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہم تمہارے خود معاف کر دیں گے. انسان جب گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے گا تو اس کے جو دیگر گناہ ہیں اللہ رب العزت اس گناہوں کی بچنے کی برکت سے اللہ رب العزت اس کے دیگر گناہوں کو معاف فرما دے گا. اور فرمایا وندخلکم مدخلا کریما. پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ ہم اسے عزت کے گھر کے اندر داخل فرما. اللہ. تو انسان جب گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو مزید توفیق دی جاتی ہے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ گناہ اپنے ساتھ یہ نتیجہ لاتا ہے کہ انسان سے نیکی کرنے کی توفیق سلب کر لی جاتی ہے. گناہ چھوٹا ہو یا بڑا، کہ چھوٹا ہو یا بڑا، بلکہ مفسرین نے لکھا کہ وہ گناہ جو گناہ کبیرہ جن کو ہم کہتے ہیں اگر وہ استغفار کے ساتھ کیے جائیں تو وہ کبیرہ نہیں رہتے. اور وہ گناہ کہ جس کو ہم صغیرہ کہتے ہیں اگر اس پر اصرار ہمیشگی اختیار کیے جائے تو وہ چھوٹا نہیں رہتا، ہمیشہ کرنے کی وجہ سے بڑا بن جاتا ہے. تو گناہ چھوٹا ہے. بلکہ اعلیٰ حضرت نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ صغیرہ گناہ کو صغیرہ سمجھ کے کر رہا ہے تو بھی یہ جو ہے وہ کبیرہ کے ضمن میں جو ہے چلا جائے گا. بالکل. یہ میں نے عربی متن پڑھا تھا کہ لا کبیرۃ مع الاستغفار ولا صغیرۃ مع الاصرار. یعنی کہ کوئی کبیرہ گناہ بڑا گناہ استغفار کے ساتھ اگر توبہ کے ساتھ ہو تو پھر وہ بڑا نہیں رہتا، اور کوئی چھوٹا گناہ اگر اصرار کے ساتھ ہو، ہمیشگی کے ساتھ ہو تو پھر وہ چھوٹا نہیں رہتا. انسان جب گناہ سے بچنے کی کوشش کرتا ہے اللہ رب العزت اس کو توفیق دیتا ہے. یہ بالکل ایسے ہی کسی نے مثال سے سمجھایا کہ اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو گناہ کرنا بالکل ایسے جیسے چوٹی سے نیچے کی نچائی کی طرف آنا. ایک قدم اٹھاتا ہے تو دوسرا قدم پھر خود بخود اٹھتا چلا جاتا ہے، تیسرا اٹھتا چلا جاتا ہے، چوتھا اٹھتا چلا جاتا ہے. اگر وہ کوشش کرے بچنے کی اور نیکی کرنے کی توفیق کرے تو اس کی مثال دی گئی کہ یہ بالکل ایسا ہے کہ جیسے چوٹی کے اوپر پہاڑ کے اوپر چڑھنا، کہ پہلا قدم اٹھایا
وہ بھاری ہے، مگر دوسرا پھر اٹھائے گا تو وہ اس سے بھاری ہوگا، کرنا مشکل ہے، لیکن اگر توفیق الہی شامل رہی تو اس کو مزید نیکیاں کرنے کی توفیق ملتی چلی جائے گی۔ حضرت امام ابو القاسم کشیری رحمہ اللہ ایاز بھائی رسالہ کشیری میں فرماتے ہیں، کسی بزرگ کا قول نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں ایک نیکی کے بعد دوسری نیکی کرنا یہ پہلی نیکی کا ایک اجر ہے اور ثواب ہے، اور ایک گناہ کے بعد دوسرا گناہ کر لینا یہ پہلے گناہ کا کیا ہے، ایک وبال ہے۔ تو درست بات جو ہے وہ فرمائی ہے، اللہ پاک ہم بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مالک کریم نے نجات اور فلاح اور کامیابی کو جہاں پر بیان فرمایا نا، وہاں پر یوں فرمایا، پیچھے جو ہے وہ گناہوں کا تذکرہ آ رہا ہے جو حرام ہیں، ان کا کام، ان کا تذکرہ آ رہا ہے، اور آگے فرمایا فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ ایسے ہی خالد بھائی، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ فرمایا کامیاب ہونا چاہتے ہو، یعنی اس کا مضمون ایک آیت مبارکہ کا، کون ہے جو کامیاب نہیں ہونا چاہتا؟ ہم ہر بندہ کامیاب ہونا چاہتا ہے۔ آج پوچھیں بھئی آپ ناکام ہونا چاہتے ہیں؟ نہیں جی، کوئی بندہ ناکام نہیں ہونا چاہتا۔ ہم یہاں سامنے بیٹھے ہیں ہم بھی نہیں، ناظرین جو دیکھ رہے ہیں یہ بھی نہیں، اچھا جو کیمرے کے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں ان سے بندہ کو پوچھے بھئی آپ ناکام ہونا چاہتے ہیں؟ عظیم بھائی کو بھائی دکھا بھی دیں عظیم بھائی کون ہے، ناظرین بھی تو دیکھیں نا، جس عظیم کا نام لیا جا رہا ہے عظیم کون عظیم ہے، ہیں جی، بڑے پیارے اسلامی ہمارے ماشاءاللہ، یہ ہیں عظیم بھائی ہمارے، اور پیچھے بھی آپ کو جو ہے نظر آ رہے ہیں ماسٹر کیمرہ پہ بیٹھے ہوئے ہمارے عبدالغفور بھائی، بڑے بزرگ آدمی ہیں۔ تو آپ کسی سے بھی پوچھ لیں، بڑے سے پوچھیں چھوٹے سے پوچھیں، عبدالغفور بھائی آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں یا ناکام ہونا چاہتے ہیں؟ کامیاب ہونا چاہتے ہیں، اللہ برکت دے آپ کو۔ ہر ذی شعور یہی چاہتا میں کامیاب ہو جاؤں، اور کامیابی کا نسخہ اللہ فرما رہا ہے، بیان کر رہا ہے، وہ کیا ہے اور کون بتا رہا ہے؟ خالق بتا رہا ہے۔ میروز بھائی کوئی چیز ہے نا، پروڈکٹ ہے، اس کی یوٹیلائزیشن درست انداز میں کیسی ہوگی یہ اس کا مینوفیکچرر بتائے گا۔ بالکل ایسا ہی یہ موبائل ہے نا جی، بھئی آپ کیا کریں گے کہ یہ موبائل آپ کو زیادہ اچھی پرفارمنس دے گا، تو یہ کیا ہوگا، وہ اس کے ساتھ ایک آتی کاپی ہوتی ہے وہ بتاتی ہے بھئی یوں کریں گے تو اس کا آپ کو زیادہ فائدہ ملے گا، ایسا ہی اور اس کا آپ اپنی مرضی سے بنائیں گے تو پھر کیا کام ہو جائے گا، خراب ہو جائے گا۔ بندہ بولے یار اپنے تو موبائل تھوڑا پانی میں بھی ڈال دو، تھوڑا گرم ہو گیا ہے، چارجنگ پہ لگایا ہے، گرم پانی میں ڈال دو بھئی ٹھنڈا ہو جائے گا، ٹھنڈا کیا ہوگا، بالکل ہی ٹھنڈا ہو جائے گا۔ ہاں جی، تو یہ دیکھیں انسان کا بلا تشبیہ و تمثیل عرض کر رہا ہوں، انسان کا خالق مالک اللہ وہ بتا رہا ہے بندے فلاح چاہیے تو یہ گناہوں کو جو ہے وہ چھوڑ دو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ گناہوں کو چھوڑے گا تو نیکیوں کی طرف دل لگائے گا، کامیاب ہو جائے گا۔ گناہوں سے ہم نے بچنا ہے، گناہ چھوڑنے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں نا حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا بڑا ایک جو ہے وہ کلام ہے یوں کر کے کہ حج بھی کیتی جاندے ہو تے لو بھی پیتی جاندے ہو، ہیں جی، اپنا نفس چھریاں پھیر دینے تے دمبے کیتی جاندے ہو، ہیں جی، ایک ہی کیتی جاندے ہو۔ پھر آگے فرماتے ہیں پھٹ دلاں دے سیندے نہیں تے ٹوپی سیندے جاندے ہو، ایک ہی کر دے جاندے ہو، ہیں جی۔ تو یوں کر کے پورا ہے کہ بھئی نیک عمل کر رہا ہے لیکن ساتھ میں کیا کر رہا ہے، ایک برائی نہیں چھوڑ رہا، تو یہ اچھی بات نہیں خالد بھائی۔ بالکل جی، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو چیزیں ہمیں عطا فرمائیں ان میں اوامر بھی ہیں، نواہی بھی ہیں، جی، یعنی کرنے والے کام بھی ہیں کہ یہ کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل ہوگی، جی، اور بعض کام وہ بھی ہیں جن کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ ان سے بچو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل ہوگی۔ دونوں چیزوں کے درمیان انسان ہے، اور کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں چھوڑے ہوئے گناہ کا اتنا اجر عظیم دیا جاتا ہے کہ بندے کی مشکلات کے حل کے لیے وہ کافی ہو جاتا ہے، اللہ اکبر، جنت میں داخلے کے لیے کافی ہو جاتا ہے، عبادت کی لذت اس کی برکت سے حاصل ہوتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم بد نظری کو چھوڑو، جس چیز پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نگاہ ڈالنے سے منع فرمایا ہے، اگر اس سے نگاہ پھیر لو تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی عبادت کی توفیق عطا فرماتا ہے کہ جس کی لذت بندہ اپنے دل کے اندر محسوس کرتا ہے۔ ذرا اس کو غور کریں مدنی چینل کے ناظرین کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنا ہی تو ہے، اس کی حرام کی ہوئی چیز سے نظر کو پھیر لینا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جزا کیسی ہے
کہ دل میں عبادت کی لذت بندہ محسوس کرتا ہے. ہاں ہاں یہ اشکال ہے. یہ کئی طرح کے لوگ اس طرح کی بات کر رہے ہوتے ہیں کہ جناب ہم عبادت کر رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, صدقہ دے رہے ہیں, خیرات کر رہے ہیں, نمازیں بھی ہیں, روزے بھی ہیں, سب کچھ ہے, وہ مزہ نہیں آ پا رہا. وہ جو مزہ آنا ہے نا, اس کے پیچھے شاید کوئی نہ کوئی ایسا غلط کام ہے جو ہمارا چھوٹ نہیں رہا. اگر وہ چھوٹے گا تو باقی چیزوں میں لذت آنا شروع ہو جائے گی, نیکیوں کا بندے کو مزہ آنا شروع ہو جائے گا. اب دیکھیے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ, میں خالد بھائی آپ کی بات میں معذرت میں وہ کٹ کر رہا ہوں اس کو, لیکن وہ آگے چلی جائے گی تو پھر وہ نکل جائے گا. وہ آپ دیکھیں زندہ جیتی جاگتی مثال, جیتی جاگتی مثال, ہر بندہ اس کو مطلب سمجھ لے گا, عقل و شعور والا, بلکہ غبی بھی سمجھ ہی جائے گا. آپ دیکھیں خوشبو ہے, جی خوشبو کیا ہے, جیسے بندے نے جیب میں خوشبو کی بوتل رکھی ہوئی ہے یا کہیں عود جو ہے وہ جل رہا ہے, خوشبو ہے. لیکن اگر آپ کو کرونا ہو گیا ہے تو خوشبو نہیں آئے گی, صحیح, خوشبو بدبو وہ اڑ جائے گی. لیکن خوشبو کی اپنی جگہ کیا ہے, وجود, خوشبو کا وجود ہے, لیکن کیا ہے کہ ایک بیرونی چیز ایک ایسی ایڈیشنل ایسی ہو گئی ہے کہ جس نے کیا کر دیا ہے, اس خوشبو کے اثر کو, اس کی کیفیت کو ہم سے دور کر دیا, ہمارے ذہن کی سینس جو ہے وہ اس کو مفلوج کر دیا ہے کہ اس کو فیل نہیں کر پا رہا. تو یوں ہی خالد بھائی کی جو بات ہے وہ سمجھی جا سکتی ہے کہ گناہ جو ہوتے ہیں یہ عبادت کی لذت کو مفقود کر دیتے ہیں, ختم کر دیتے ہیں. ہوتا ہے لیکن پتہ کہتے ہیں محسوس نہیں ہو رہا. تو محسوس اس لیے نہیں ہو رہا, یہ جو چار کام جو نیگیٹو کر رہے ہیں گناہوں بھرے, ان سے اپنی جان چھڑانی ہے اور بچانی ہے. بالکل سلمان بھائی, ایک یہ بات بھی ہے, اور دوسرا یہ کہ جس طرح حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو دل پہ سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے. حالانکہ اس کے بعد وہ پھر نیکی کی طرف جب آ رہا ہے, جیسے ارشاد فرمایا گیا, پھر وہ گناہ کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ دل کالا سیاہ ہو جاتا ہے. پھر حضور نے ارشاد فرمایا حتیٰ کہ اسے کوئی نصیحت کرنے والا نصیحت کرتا ہے تو اس کی نصیحت کے اثر کو بندے کا دل قبول نہیں کر رہا ہوتا. حالانکہ بات تو کرنے والے کی اچھی ہے, عین ممکن کرنے والا بھی بہت اچھا ہو, لیکن ہم کیوں قبول نہیں کر پا رہے ہیں وہ بات, وہ نصیحت دل میں کیوں نہیں جگہ بنا پا رہی؟ کیونکہ جس طرح سے اس نصیحت نے دل میں داخل ہونا تھا نا, وہ دروازہ ہم نے بند کر کے رکھا. وہ دروازہ شاید اندر سے کھلے. اس کے لیے اپنے ضمیر کو جگانا پڑے گا اور اپنی غلطیوں کو ریئلائز کرنا پڑے گا کہ یہ میں کر رہا ہوں, یہ غلط ہے, اس کو چھوڑ دوں. پھر گناہ سے بچنے کے لیے ایک بہترین کام یہ بھی ہے کہ بندہ اس کے بچنے کے اجر و ثواب کو دیکھے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک طویل حدیث میں ارشاد فرمایا کہ 3 شخص ایسے تھے جو اپنے گھر سے چلے, راہ میں بڑی بارش ہو گئی اور طوفان آ گیا. وہ انہوں نے ایک غار میں پناہ لے لی. جب انہوں نے غار میں پناہ لی تو ایسا ہوا کہ اوپر سے ایک پتھر سرکا اور وہ غار کے بالکل منہ پر آ گئے, جس کی وجہ سے غار کا منہ بند ہو گیا. اب یہ غار کے اندر قید ہو کر رہ گئے. اب پریشان تھے کہ کیا کریں, کیسے نکلنا ہے. اب ہر طرح سے اپنی کوشش کر کے دیکھ لی, لیکن حالت ایسی بن چکی تھی کہ اب نکل نہیں پاتے تھے, اور جو ان کی ظاہری طاقت ہے اس کو پورا استعمال کرنے کے باوجود بھی اس پتھر کو غار کے منہ سے ہٹانا بڑا مشکل تھا. پھر کیا کیا انہوں نے اپنی نیکیوں کا اور ان باتوں کا کہ جب ان کو گناہ کا پورا موقع ملا, اس پورا موقع ملنے کے باوجود یہ گناہ سے باز رہے, وہ نیکی, یعنی گناہ کا موقع ملا ہے, بندہ گناہ پر قادر ہے, لیکن جب گناہ کرنے لگا ہے فوراً یہ خیال آیا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کر گیا, اللہ ناراض ہو گیا تو کیا بنے گا. اللہ کے خوف سے اس گناہ سے رک گیا, اور پھر مشکل جب پڑی ہے تو اس مشکل میں بندہ اس گناہ سے بچنے والے لمحے کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں واسطہ دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کو وسیلہ بنا کے پیش کرتا ہے کہ مولا میں نے ایک یہ عمل کیا تھا, اگر یہ صرف تیری رضا کے لیے تھا تو مولا ہمیں اس مشکل سے نکال دے. نتیجہ کیا ہے کہ وہ چٹان جو غار کے بالکل منہ پر آ کر اس نے غار کا راستہ بند کر دیا تھا, صرف دعا اور اس نیکی کا وسیلہ رب کی بارگاہ میں پیش کرنا, وہ چٹان اتنا بھاری بھرکم پتھر وہ اپنی جگہ چھوڑ رہا ہے. گویا بتایا جا رہا ہے نا حدیث مبارکہ میں کہ جب یہ مشکلات بندے کے گناہوں سے بچنے سے ٹل سکتی ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اور بھی کئی مشکلات ہیں جن کو تمہارے گناہوں سے بچنے سے ٹالے گا.
تو بندہ کوشش کرے کہ میں نے گناہ کو چھوڑنا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے کی طرف آگے بڑھنا ہے. صحیح. جب اپنا ذہن بنائے گا اور اپنے ضمیر کو جگائے گا نا. جی. نگرانی شورا ایک بات ارشاد فرماتے ہیں, اللہ سلامت رکھے ان کو, بڑی نصیحت آموز بات ہے. فرماتے ہیں کہ سوئے ہوئے کو جگانا مشکل ہوتا ہے, ہائے 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 ہائے. کہ وہ سو رہا ہے اس کو ہلایا جائے گا, ہاں بھائی جاگ جا. سوئے ہوئے کو جگانا آسان ہے. آسان ہے, سوئے ہوئے کو جگانا آسان ہے, لیکن جاگے ہوئے کو جگانا یہ مشکل, یہ بڑا مشکل ہے. اس کو ریئلائز ہی نہیں ہو رہا ہوتا اللہ کہ بچائے. جناب میں کسی خواب میں ہوں, کسی خیال میں ہوں, جی. وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں ہی ہوشیار ہوں, میں ہی سیانا ہوں, میں ہی جاگ رہا ہوں, جاگتے جاگتے سورہ مہروز بھائی نے کھلی آنکھوں کے خواب دیکھ رہا ہوتا. ہو اللہ رحمت فرمائے. تو جو کرنے والا کام ہے وہ یہ ہے کہ گناہوں سے بچا جائے, ان کو چھوڑا جائے. بعض لوگ مہروز بھائی بڑے چرب زبان ہوتے ہیں, وہ کیا کریں گے, وہ گفتگو اور باتیں ایسی کریں گے کہ سامنے والے کو عاجز کر دیں گے. یا اللہ, اس طرح کی جو پبلک اور اس طرح کا جو انداز ہوتا ہے یہ بڑا خطرناک ہے.